ہیلو دوستو، میرا نام یوسف ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکول انسانیت۔ یہ کورونا وائرس کے مسئلے کا پارٹ 2 ویڈیو ہے، سو پلیز آپ لوگ اسے اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور آپ پہ کچھ سوال ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ سوال نمبر 6، سینیٹائزر کا استعمال کرنا کیسا ہے کیونکہ اس میں الکوہل ملا ہوتا ہے، اور کیا اس کا مسجد میں چھڑکاؤ کرنا صحیح ہے؟ جواب: الکوہل کئی طرح کا ہوتا ہے۔ جو الکوہل گیہوں اور انگور سے بنتا ہے وہ اصل شراب ہوتی ہے، اور اس الکوہل میں نشہ ہوتا ہے اور یہ ناپاک ہے۔ اس الکوہل کو بلا ضرورت شدیدہ کسی چیز میں استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن دوسرا الکوہل وہ ہوتا ہے جو پھل پھول اور کیمیکل وغیرہ سے بنتا ہے، اور عام طور سے اس میں نشہ نہیں ہوتا ہے، اور یہ پرفیوم، عطر اور سینیٹائزر میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ الکوہل ناپاک نہیں ہوتا ہے، اسی لیے سینیٹائزر کا استعمال کرنا یا مسجد میں اس کا چھڑکاؤ کرنا صحیح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ سوال نمبر 7، لاک ڈاؤن میں تراویح پڑھنے کا کیا حکم رہے گا؟ قرآن مجید ختم کیا جائے گا یا پھر علم طرح سے تراویح پڑھی جائے گی؟ جواب: رمضان المبارک میں کورونا وائرس کی وجہ سے لوگوں کا جمع ہو کر تراویح کی نماز پڑھنا ممکن نہ ہوگا، تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ کو کوئی حافظ مل جائے، یا گھر ہی میں کوئی حافظ ہو تو پورا قرآن تراویح میں پڑھیں اور سننے کا اہتمام کریں، اور اگر حافظ نہ مل سکے تو گھر ہی میں علم طرح یا دیگر قرآنی صورتوں کے ذریعے جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھ لی جائے، اور زیادہ تعداد میں لوگوں کو جمع نہ کیا جائے، کیونکہ ایسا کرنا ہی بیماری سے بچنے، ملکی قانون کی پاسداری اور مسلمانوں کے امن و سلامتی کے لیے بہتر ہوگا۔ تراویح میں پورا قرآن سننا اور پڑھنا سنت ہے، اسی لیے بآسانی ممکن ہو تو اس سنت پر عمل کریں، اور اگر مجبوری ہو تو شرعاً چھوڑنے کی گنجائش ہے۔ انشاءاللہ ہر شخص کو اس کی نیت کی وجہ سے قرآن مجید سننے کا ثواب مل جائے گا۔ سوال نمبر 8، کورونا وائرس سے اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو کیا اس کو شہید کا ثواب ملے گا؟ جواب: طاعون کے بارے میں صحیح احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ طاعون مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ رحمت کا مطلب کہ اگر اس بیماری میں کسی شخص کی وفات ہو جائے اس حال میں کہ وہ اس پر صبر کرتا رہا اور اللہ سے ثواب کا امیدوار رہا، اور اس کا یقین اس قدر مضبوط رہا کہ جو کچھ بھی اسے مصیبت پہنچی یہ اللہ کی تقدیر کے مطابق پہنچی، پھر اس شخص کی موت اسی بیماری میں ہو جائے تو اسے شہید کا اجر ملے گا، اور یہ شہید آخرت ہوگا۔ شہید آخرت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اس کو کفن دفن اسی طرح دیا جائے گا جس طرح عام لوگوں کو دیا جاتا ہے، لیکن قیامت میں اس کا معاملہ شہید کے ساتھ ہوگا اور ثواب بھی شہیدوں کی طرح ملے گا۔ سوال نمبر 9، تراویح کی نماز میں قرآن یا موبائل میں دیکھ کر قرات کرنا کیسا ہے؟ جواب: نماز شریعت اسلامی کی نہایت اہم اور مثالی عبادت ہے جو بندے اور خدا کے رشتے کو مضبوطی کے ساتھ جوڑتی ہے۔ اسی لیے نماز پورے آداب، سنن و مستحبات کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، اور ان تمام باتوں سے بچنا چاہیے جن سے نماز میں خلل یا سنن و مستحبات کا چھوڑنا لازم آتا ہو۔ نماز کی حالت میں اور خاص طور سے تراویح کی نماز میں قرآن دیکھ کر پڑھنے کے سلسلے میں اس وقت بعض علماء کی تحریر و تقریر سوشل میڈیا پر نظر آ رہی ہے، جن میں بتایا جا رہا ہے کہ تراویح کی نماز میں قرآن مجید دیکھ کر پڑھنے یا نماز کے دوران موبائل میں دیکھ کر قرات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے خلفائے راشدین، تمام صحابہ و تابعین اور ائمہ مجتہدین سے قرآن مجید میں دیکھ کر نماز میں قرات کرنا نہ قولاً ثابت ہے اور نہ ہی عملاً ثابت ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اضطراری حالت میں جائز ہے۔ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث پیش کرتے ہیں کہ ان کا غلام ان کو امامت کراتے تھے تو وہ قرآن کھول کے پڑھتے تھے، تو یہ ان کا ذاتی اجتہاد تھا، اور مجتہد کو اپنے اجتہاد پر عمل کرنے میں حرج نہیں، اور ان کا یہ اجتہاد ان اجتہادات میں سے ہے جن کو جمہور امت نے قبول نہیں کیا ہے۔
اسی لیے دیگر ائمہ فقہائے حنفیہ اور امام شافعی اس حدیث کو منسوخ قرار دیتے ہیں، اسی لیے کہ اسلام میں شروع میں نماز میں بات چیت کی بھی اجازت تھی اور عمل کثیر کی بھی اجازت تھی، لیکن بعد میں قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ کہ خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، تو اس کے بعد نماز میں بات چیت اور عمل کثیر کو ناجائز قرار دیا گیا، کیونکہ قرآن کو نماز میں دیکھ کر پڑھنا عمل کثیر ہے اور دونوں ہاتھوں کا باندھنا سنت مؤکدہ ہے، اور یہ صریح و مستند روایات اور عمل متواتر سے ثابت ہے۔ اسی لیے سنت مؤکدہ کو چھوڑ کر قرآن یا موبائل ہاتھ میں لینا کہاں صحیح ہو سکتا ہے، اور اس سے خشوع و خضوع کا مقصد بھی باقی نہیں رہے گا۔ اسی لیے ہمیں صحابہ، خلفائے راشدین اور تابعین کے دور میں کوئی ایک ثبوت بھی نہیں ملتا کہ دیکھ کر قرآن پڑھنا صحیح ہو۔ تو ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ نکلا ہے کہ نماز میں یا تراویح میں قرآن مجید دیکھ کر یا موبائل میں دیکھ کر پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ فقہائے احناف اور دیگر فقہا کے نزدیک نماز باطل ہو جائے گی، یعنی صحیح نہیں ہوگی۔